اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ان ویڈیوز کی تیاری اور ایڈیٹنگ میں انتہائی احتیاط کی جاتی ہے، پھر بھی انسان ہونے کے ناطے کسی آیت کا ترجمہ یا کسی حدیث کا ترجمہ غلط ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی سامنے آئے تو کمنٹس میں مطلع فرمائیں۔ آج ہم اس ویڈیو کے ذریعے اپنے معزز اور پیارے ناظرین کے لیے ایک بہت اہم اور حساس بات کرنے جا رہے ہیں، اور انتہائی ایک اہم انٹرویو سے متعلق بتائیں گے جو محمد بن سلمان نے سعودی عرب میں دیا۔ ضرور سنیے گا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، میں امام مہدی علیہ السلام کو نہیں مانتا، استغفر اللہ۔ یہ محمد بن سلمان کا بہت بڑا بیان ہے جنہوں نے سعودی عرب میں ایک انٹرویو میں دیا۔ ناظرین، یقین مانیے بعض اوقات جب حقائق سامنے ہوتے ہیں وہ اتنے گہرے اور پرانے ہوتے ہیں کہ ان پر بات کرنا ایک خطرناک قدم بن جاتا ہے، لیکن اگر میں آپ سے کہوں مسجد اقصی کے نیچے ایک ایسا راز چھپا ہے جسے نہ صرف اسرائیل بلکہ دنیا کی بڑی طاقتیں دن رات کام کر رہی ہیں، یقین کریں یہ راز صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ مستقبل کے ایک بہت بڑے انقلاب کی بنیاد ہے۔ ایک ایسا انقلاب جو نہ صرف امت مسلمہ کو جگائے گا بلکہ پوری دنیا کے نظام کو ہلا کر رکھ دے گا، اور اس انقلاب کا مرکز ہوں گے امام مہدی علیہ السلام۔ امت مسلمہ صدیوں سے اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جب دنیا میں ظلم کے اندھیرے ختم ہوں گے اور عدل و انصاف کا سورج دوبارہ طلوع ہوگا۔ روایات اور حدیث میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے ظاہر ہو رہی ہیں۔ دنیا بھر میں فساد، خون ریزی اور جنگ کی فضا بن چکی ہے۔ ناظرین، طاقتور ممالک ایک بڑے تصادم کی تیاری کر رہے ہیں، اور ماہرین کھلے عام تیسرے عالمی جنگ کی بات کر چکے ہیں، اور یہی وہ وقت ہے جس کی طرف روایات اشارہ کرتی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ایک عالمی جنگ کے دوران ہوگا۔ بدقسمتی سے امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ یا تو ان روایات کو نظر انداز کرتا ہے یا انہیں محض ایک قصہ قرار دے کر رد کر دیتا ہے۔ کچھ علماء کرام انہیں ضعیف قرار دیتے ہیں، کچھ حکومتوں کے دباؤ میں خاموش رہتے ہیں، اور ماضی کی مسلم حکومتیں ہوں یا آج کی طاقتور ریاستیں، سب کو اس بات کا خوف ہے کہ اگر امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوا تو ان کی حکمرانی خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ان روایات کو دبا دیا جاتا ہے، ان پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں یا انہیں من گھڑت قرار دیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ آج کے دور میں بعض حکمران حدیث نبوی اور امام مہدی علیہ السلام کے متعلق واضح بیانات کو کھلے عام مسترد کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں محمد بن سلمان نے ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ امام مہدی علیہ السلام کے تصور کنسپٹ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے مطابق امام مہدی کا تصور حدیث پر مبنی ہے، اور ان کا ماننا ہے کہ حدیث دین کا بنیادی سورس نہیں ہے۔ ان کے اس بیان نے صرف امت کو تقسیم نہیں کیا بلکہ دنیا کی یہ جو ہمارا دین ہے نہ ان کی بنیادوں پر بھی سوال اٹھا دیے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ آج اسرائیل مسجد اقصی کے نیچے کھدائی کر رہا ہے، اور یہ محض آثار قدیمہ کی تلاش نہیں بلکہ ایک ایسا خفیہ منصوبہ ہے جس کا تعلق تابوت سکینہ سے ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، تابوت سکینہ کیا ہے؟ تابوت سکینہ جو ایک مقدس صندوق ہے جس میں انبیاء کرام کے تبرکات اور صحیفوں کا محافظ، جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہودی عقیدہ یہ ہے کہ جس قوم کو یہ تابوت ملے گا وہ دنیا پر راج کرے گا۔ اس عقیدے کے تحت اسرائیل دن رات مسجد اقصی کے نیچے کھدائی کر رہا ہے، اور اس مقصد کے لیے بین الاقوامی قوانین کے پرخچے اڑائے جا رہے ہیں۔ تابوت سکینہ کا ذکر نہ صرف اسلامی کتب میں ہے بلکہ تورات، زبور، انجیل میں بھی موجود ہے، اور تاریخ میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ تابوت
حضرت طالوت علیہ السلام کے زمانے میں آسمان سے اترا اور بنی اسرائیل کی فتوحات کا نشانہ بنا، لیکن بعد میں یہ تابوت کھو گیا اور تب سے اسرائیل اسے ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے۔ اور کچھ مورخین کا ماننا یہ ہے کہ جب سلطان صلاح الدین نے بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کروایا تو انہوں نے تابوت سکینہ کو یہودیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے خفیہ مقام پر دفن کر دیا۔ آج اسرائیل ان خفیہ مقام پر پہنچنے کے لیے مسجد اقصی کے نیچے کھدائی کرتا چلا جا رہا ہے اور مسجد کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا ہے تاکہ تابوت سکینہ تک پہنچ سکے۔ اس کے بعد ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا منصوبہ مکمل کیا جا سکے۔ یہ صرف مذہبی عقیدہ نہیں ہے بلکہ ایک مکمل سیاسی اور عسکری منصوبہ ہے جس کے پیچھے سپر پاور موجود ہے۔ ناظرین، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے ایک روایت بھی درج ہے کہ وہ بیت المقدس کو آزاد کروائیں گے اور انہیں تابوت سکینہ ملے گا۔ یہ وہی لمحہ ہوگا جب اللہ کا دین زمین پر غالب آ جائے گا اور عدل و انصاف کی حکمرانی قائم ہوگی۔ دشمن یہی سب کچھ روکنا چاہتا ہے، اس لیے وہ روایات کو کمزور ثابت کر کے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور کچھ مسلمان حکمران ان کے بیانیے کا حصہ بن کے دین کے اصل بنیادوں کو چیلنج کر رہے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم ان نشانیوں پر غور کریں اور صرف انتظار نہ کریں بلکہ اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ ہمیں یہ سب کچھ سمجھنا ہوگا۔ اگر ہم اب بھی غفلت میں رہے تو جس طرح اسرائیل نے غزہ کو مٹی کا ڈھیر بنایا ہے وہ مسجد اقصی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن اگر مسلم امت ایک ہو جائے تو نہ صرف بیت المقدس محفوظ رہے گا بلکہ تابوت سکینہ بھی اس امت کی امانت بن جائے گا۔